السلام علیکم دوستوں، امید ہے میرے تمام لسنرز ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستوں، آپ کے اور ہمارے درمیان ایسے بہت سے لوگ ہیں جو کہ کچھ قصے کہانیوں اور کچھ باتوں پر یقین رکھتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو بالکل بھی یقین نہیں کرتے۔ مگر جو بھی ہے، جنات ایک حقیقت ہیں اور ان کا تذکرہ قرآن پاک میں کیا گیا ہے، اور ایسے بہت سارے لوگوں کا آپ نے سن رکھا ہوگا جن کے قبضے میں جنات ہوتے ہیں۔ ان کو قابو میں بھی لانے کے لیے ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو بہت سارے عمل کرتے ہیں، مگر یہ کوئی آسان کام نہیں۔ اکثر یہ عمل اور ایسے دوسرے بہت سے معاملات الٹے پڑ جاتے ہیں اور زندگی کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ آپ لوگوں نے بھی سنی رکھا ہوگا ایسے بہت سارے لوگ جن کے قبضے میں جنات ہوتے ہیں، یا آپ لوگوں نے سن رکھا ہوگا موکل وغیرہ، کیونکہ بہت ساری چیزیں انسان کی دسترس سے بہت دور ہوتی ہیں اور انہیں نہیں معلوم ہوتا، مگر جنات یا موکل وغیرہ میں وہ طاقت ہوتی ہے جو دور بیٹھے بندے کے بارے میں بھی آپ کو اسی وقت بتا دیتے ہیں۔ اب آپ اور ہم میں سے بہت سارے لوگ چاہے اسے مانیں یا نہ مانیں، مگر یہ ایک حقیقت بھی ہے۔ یقیناً آپ لوگوں نے بھی ایسے لوگوں کے بارے میں بہت سن رکھا ہوگا۔ آج کا واقعہ جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ ہمارے ساتھ لیاقت صاحب نے شیئر کیا ہے۔ لیاقت صاحب لکھتے ہیں، یوں تو ہر کسی کے دوست ہوتے ہیں، مگر ان دوستوں میں کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں، بہت ہی جگری دوست ہوتے ہیں، ان کے بارے میں وہ ہمارے بارے میں بہت سب کچھ جانتے ہیں اور ہم ان کے بارے میں تمام چیزیں جانتے ہیں، اپنی ایک دوسرے سے بات شیئر کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ وہ واقعہ ہے جو میرے بہت ہی جگری اور بہت ہی قریبی دوست کا ہے۔ میرے یہ دوست بہت دیندار تھا اور حیدرآباد میں ایک بڑے کوئی پیر صاحب تھے، ان کا مرید بھی تھا۔ وہ ان کے ساتھ باقاعدہ نشستیں لگایا کرتا تھا اور ان کے ساتھ اکثر و بیشتر بہت وقت گزارا کرتا تھا۔ وہ بھی میرے دوست سے بہت محبت کیا کرتے تھے اور اس کا بہت خیال کیا کرتے تھے، اسے اپنی شفقت میں رکھتے تھے۔ میرا دوست بتاتا ہے کہ پیر صاحب اپنے بہت سارے معاملات میرے ساتھ شیئر کیا کرتے تھے، مگر مجھے بالکل بھی اجازت نہیں ہوتی تھی کہ وہ میں کسی تیسرے بندے کے ساتھ شیئر کروں۔ اسی وجہ سے وہ میں اپنا راز سمجھ کے اپنے سینے میں ہی دفن رکھتا تھا۔ سب سے بڑی ذات پاک پروردگار کی ہے، اس کے بعد اگر کوئی دیگر معاملات ہوتے تھے تو صحیح راستہ دکھانا یا کچھ ایسی چیزیں بتا دینا، وہ میں اپنے پیر صاحب کی مشورے سے ہی کرتا تھا۔ وہ بھی کوئی ایسے پیر نہیں تھے، تمام چیزیں قرآن و سنت کے حساب سے ہی بتایا کرتے تھے۔ ہاں، اس بات کا مجھے معلوم تھا کہ ان کے قبضے میں جنات وغیرہ ہیں۔ اکثر میں کسی مسئلے میں پھنس جایا کرتا تو وہ مجھے میرا حساب کتاب نکال کر مجھے باقاعدہ بتایا کرتے، تم فلاں دعا پڑھو یا فجر کے بعد یہ وظیفہ پڑھو۔ اس ٹائپ کے ہی معاملات کرتے تھے، کسی اور غلط قسم کے معاملات کبھی نہیں کیا کرتے تھے۔ میں کیونکہ ویسے ہی نماز بہت ہی باقاعدگی سے ادا کیا کرتا تھا، تو وہ جو بھی مجھے کوئی دعا وظیفہ بتاتے میں اسے کیا کرتا، اور اپنی جو بھی میرا مسئلہ ہوتا یقیناً اس میں مجھے بہت فائدہ ہوتا، اور وہ میرا مسئلہ اللہ کے حکم سے حل ہو جایا کرتا تھا۔ پیر صاحب اکثر مجھے حیدرآباد باقاعدہ سے بلوایا بھی کرتے تھے، کبھی کوئی کام ہو یا کوئی مسئلہ ہو۔ ان کی عمر تقریباً 78-80 سال سے اوپر تو ہوگی۔ ایک روز ان کی کال مجھے آتی ہے اور وہ مجھے کہتے ہیں، جتنا جلدی تمہارے ممکن ہو میرے پاس حیدرآباد پہنچ سکتے ہو۔ میں نے فوراً ہی رضامندی ظاہر کر دی اور فوراً حیدرآباد کے لیے نکل گیا۔ جا کر مجھے بہت دکھ اور تکلیف ہوئی، کیونکہ ان کی طبیعت بہت خراب تھی۔ مجھے دیکھ کر اچھا نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ ان سے میرا لگاؤ بہت زیادہ تھا اور یقیناً میں ان سے بہت محبت کیا کرتا تھا۔ ان کی زیادہ طبیعت ناسازگی کا دیکھ کر میں نے فیصلہ کیا کہ ابھی حیدرآباد میں ہی رک جاتا ہوں۔ میں نے ان کو ہاسپٹل وغیرہ لے گیا اور دیگر معاملات کے لیے میں خود ان کے پاس رک گیا، ان کی بھرپور خدمت کی۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ہر کسی انسان کا ایک دن رکھا ہے، یقیناً ان کا وقت بھی قریب تھا، اور
ڈاکٹروں نے انہیں جواب دے دیا۔ آخری وقت میں انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور بہت ساری تفصیلی بات مجھ سے کی اور مجھے بتایا کہ میرے پاس اب وقت کم ہے، میرے پاس اب اتنا وقت نہیں کہ میں واپس اپنے گھر جاؤں، یہ میرا آخری وقت آ گیا ہے، مجھے اس ہاسپٹل سے ہی رخصت ہو جاؤں گا میں نے ان کو تسلی دی، مگر جیسے انہوں نے کہا تھا بالکل ایسے ہی ہوا۔ ان کا موت کا وقت تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد انہوں نے بہت سارے مجھ سے راز کہے اور تقریباً 20 سے 25 منٹ بعد ان کا انتقال میرے بالکل آنکھوں کے سامنے ہی ہو گیا۔ اپنے آخری وقت سے پہلے انہوں نے مجھ سے بہت سارے ایسے راز شیئر کیے تھے، کچھ جگہوں پر بھی جانے کا انہوں نے مجھ سے کہا تھا اور تاکید کی تھی کہ اس کا ذکر تم کبھی کسی سے نہیں کرو گے، یہ راز ہمیشہ اپنے سینے میں ہی دفن رکھو گے اور میری ان باتوں کو تم عمل کرو گے، اور تم نے اگر ان باتوں پہ میرے بتائے ہوئے طریقے سے عمل کر لیا تو یہ سمجھ لینا جو میں کچھ تھا اور جو میں کچھ ہوں وہ کل کو سب کچھ تم ہوگے۔ یہ بات میرے لیے بہت ہی حیران کن تھی۔ خیر، جیسے جیسے انہوں نے مجھے چیزیں بتائی تھیں، ان کے انتقال کے بعد میں ان تمام جگہوں پہ گیا، وہ تمام چیزیں کری، ان تمام چیزوں کی تاکید کری، تمام معاملات وغیرہ نمٹا کر میں واپس کراچی آ جاتا ہوں۔ مگر اس دفعہ میرا کراچی آنا بہت مختلف تھا۔ مجھے باقاعدہ سے محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ میری طبیعت بہت بھاری بھاری ہے۔ میں گھر آیا، نماز وغیرہ پڑھی اور سو گیا۔ صبح اٹھ کر بھی مجھے باقاعدہ فیل ہو رہا تھا کہ جیسے میں خود نہ اٹھاؤں، صبح فجر میں مجھے کسی نے اٹھایا ہو۔ اگلے ہی دن پھر ایسا ہوتا ہے۔ ایک روز مجھے باقاعدہ اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ یہاں میں صرف اکیلا نہیں، میرے ساتھ بھی کوئی ہے۔ حتیٰ کہ میں بھی اپنے کسی مسئلے یا پریشانی میں پھنس جاتا تو مجھے رات میں باقاعدہ محسوس ہوتا کہ کوئی مجھے کہہ رہا ہے تم تہجد پڑھو اور اس پریشانی کے لیے تم فلاں جگہ جانا اور فلاں چیز کرنا، تمہارے ساتھ جو بھی تمہارا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا۔ ایسے تمام مسئلے مسائل میرے اب چٹکیوں میں حل ہونے لگ گئے۔ مجھے باقاعدہ فیل ہوتا کہ کوئی اس مسئلے جس بھی مسئلے میں پھنسا ہوا ہوں، مجھے کوئی رات میں آ کے باقاعدہ بتاتا ہے یا صبح فجر کے وقت کہ تم اس طریقے سے کرو، اور میں وہی کرتا ہوں اور مجھے اس چیز میں بہت سکسیس مل جاتی ہے۔ یہ معاملات میرے ساتھ بڑھنے لگ گئے۔ اب نہ صرف میں بلکہ میرے یار دوست اور میرا وہ جگری دوست بھی اکثر میرے پاس آتا اپنا کوئی بھی مقصد لے کر، کوئی بھی پریشانی لے کر۔ اللہ کے بعد میں اگر کوئی بھی چیز جانتا تو یقیناً میرے ساتھ وہ جو جنات تھے یا جو بھی میرے ساتھ طاقت تھی، جسے آپ موکل وغیرہ کہیں، وہ مجھے ہر چیز کے بارے میں بتا دیتے۔ ایون کہ کوئی ڈاکٹر یا کوئی بھی ہو اور کوئی بھی شخص بیمار ہو، مجھے بتا دیتے تم فلاں ڈاکٹر کے پاس جاؤ، وہاں جاؤ گے تمہیں بہت فائدہ ہوگا۔ میں اپنے یار دوست اور میرا جو قریبی دوست تھا، میں اس کے ساتھ بھی یہی سب کچھ کرتا۔ وہ اکثر ایسے مسئلے مسائل اور پریشانیوں میں، چاہے وہ کاروباری ہوں، چاہے بیماری سے ریلیٹڈ ہوں، وہ میرے پاس آتا اور مجھ سے پوچھتا اور میں اسے تمام چیزیں وہی بتاتا جو مجھے میرے موکل یا میرے جنات وغیرہ مجھے بتاتے، اور یقیناً اس میں اللہ کے حکم سے فائدہ ہوتا۔ وقت گزرتا رہا اور اس چیز پہ میری گرپ بہت مضبوط ہوتی چلی گئی۔ میرا یہ قریبی دوست میرے ساتھ ایک دن بیٹھا ہوا تھا اور اچانک مجھ سے کہنے لگا، یار سردیاں ہو رہی ہیں، بہت ٹھنڈ ہو رہی ہے، کیوں نہ باہر جائیں اور کچھ ڈرائی فروٹس وغیرہ لے کر آتے ہیں، بیٹھ کے کھاتے ہیں اور کچھ باتیں بھی کریں گے۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ جاؤں، یا وہ مجھ سے کہہ ہی رہا تھا کہ اچانک میرا ہاتھ خود بخود ہلتا ہے اور میں دیکھ کر حیران ہو جاتا ہوں کہ ایک دم سامنے پلیٹ رکھی ہوئی ہے اور اس میں بہت سارے میوے جات وغیرہ ہیں، کچھ مٹھائیاں بھی تھیں۔ یہ سب میرے دوست کے لیے بہت ہی حیران کن تھا، وہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں نے اس کے سامنے اشارہ کیا کہ یہ لو اور تم اب کھاؤ۔ کبھی دل چاہنے پر میں کوئی بھی کھانا جس کی میں خواہش ظاہر کرتا وہ اسی وقت میرے سامنے آ جاتا، کبھی پھل آ جاتے، کبھی اور دوسری خواہشات جو بھی میں چاہتا وہ میرے سامنے آ جاتی۔ مجھے اپنی قسمت پہ کبھی کبھی بہت رشک ہوتا تھا۔ میں نماز وغیرہ اور تہجد وغیرہ
باقاعدگی سے ادا کیا کرتا تھا۔ اس میں کوئی بھی لاپرواہی یا کاہلی نہیں کرتا تھا۔ میرے ساتھ رہنے والے جنات بھی ایسے ہی تھے، وہ مجھے ہر چیز کے بارے میں بتا دیتے، مگر نماز روزے کے بارے میں غفلت کا میرے پاس کوئی بھی چانس نہ تھا۔ وہ مجھے فوراً اٹھا دیتے، اور کبھی کبھی اگر میری آنکھ دیر تک بھی لگ جاتی تو باقاعدہ مجھے فیل ہوتا کہ مجھے بہت زور سے کسی نے میرے پیر پر ہاتھ مارا ہے۔ ان میں سے دو جو تھے وہ بالکل سفید شخص شلوار قمیض میں ہوتے تھے، بہت ہی لمبے دراز قد کے۔ مجھے اکثر ان کی شکلیں نظر آیا کرتی تھیں اور وہ مجھ سے اکثر بات بھی کیا کرتے تھے، مگر ان تمام چیزوں کو میں ہمیشہ یہ سوچ بنا لی تھی کہ کسی دوسرے کے کام آنے کے لیے استعمال کروں گا۔ جب کوئی بیمار ہو یا کوئی تکلیف میں ہو یا کسی بھی کوئی پریشانی میں ہو تو اللہ کے بعد اگر کوئی راستہ دکھانے کا ذریعہ بنتے تھے تو وہ جنات تھے۔ وہ مجھے اور اکثر و بیشتر بتا دیا کرتے۔ میں ان سے اپنے دوستوں اور جو میرا جگری دوست تھا وہ بھی کبھی کسی مسئلے یا کوئی پیسوں کے بھی مسئلے میں پھنستا تو مجھے فوراً بتا دیا کرتے ایسا کرنا ہے، یا فلاں کاروبار کر لو، اس میں تمہیں بہت فائدہ ہوگا۔ میرا وہ دوست بھی جو بہت ہی نارمل سی جاب کیا کرتا تھا، ایک دن وہ بزنس مین بن گیا۔ اس کے چھوٹے سے بزنس سے لے کر بڑے بزنس کے جتنے بھی فیصلے تھے میں نے ہی اس کو بتائے، اور وہ ان تمام چیزوں پہ عمل کرتا گیا، اور آخر کار وہ ایک بہت اچھا بزنس مین بھی ہے۔ اس کو ہر چیز میں کامیابی ملی، مگر ساتھ میں یہ تاکید ضرور کی کہ نماز کبھی نہ چھوڑنا۔ جو معاملات تمہارے لیے اچھے پیدا ہو رہے ہیں ان سب کے پیچھے نماز کا ہاتھ ہے، تم بس نماز باقاعدگی سے ادا کرتے رہو۔ میرے اور بھی جتنے عزیز و اقارب تھے جن کے میں اکثر کام کیا کرتا یا ان کو کوئی راستہ دکھایا کرتا تو ان کو اس بات کی تاکید کر دیا کرتا، اگر تم نماز کی ادائیگی باقاعدگی سے کرو گے تو تمہیں ہر چیز میں فائدہ ہوگا، جو ابھی میں بتا رہا ہوں اس میں بھی اور آئندہ والی چیزوں کے لیے بھی۔ اب ان تمام معاملات کے ساتھ ہی میں رہتا ہوں اور دوسروں کی مدد کرنا اپنا نصب العین سمجھتا ہوں، اور ہمیشہ دوسروں کے کام آتا ہوں، اور جو کچھ مجھ سے ہو سکتا ہے کسی کے لیے اس کو ہیلپ کرتا ہوں۔ دوستوں، یہ سٹوری آپ کو یقیناً بہت اچھی لگی ہوگی۔ میری یہ سٹوری اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ اسے لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل سید ہارر ڈائریز کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت ہی زیادہ خیال رکھیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کسی انٹرسٹنگ سٹوریز کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔